بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. خواتین و حضرات، ایک شخص، ایک درویش جنگل میں جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی جس کے ہاتھ پاؤں یعنی لیگس اینڈ آرمز وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، معذور ہے، لولی لنگڑی، لیم فاکس، جو ایک بش کے پاس پڑی ہے. معام اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کس طرح اپنے آپ کا فوڈ کا اہتمام کرے گی. یہ تو چل پھر نہیں سکتی. شی کین ناٹ ہنٹ، شی کین ناٹ ایون موو فرام ہر پلیس. تو یہ اپنے فوڈ کا اہتمام کیسے کرے گی؟ تو ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اے لائن کیم دیئر اینڈ ہی ہیز سم تھنگ ان ہز ماؤتھ. ایک جیکال تھا، ایک گیدڑ تھا جو اس کے منہ میں تھا. اس کے قریب آیا، آ کر بیٹھ گیا اور اس جو شکار تھا اس میں سے اس نے کچھ کھایا اور باقی جو تھا لیفٹ اوور وہاں چھوڑ کر چلا گیا. تو لومڑی جو تھی رینگ کر آگے ہوئی اور اس نے لیفٹ اوور جو تھا اس سے اپنا پیٹ بھرا. خواتین و حضرات، ذرا غور کرنے کی بات ہے، یہ درندے ہیں، بیسٹ آف جنگل. ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ اسی پر محترمہ زہرہ نگار نے کہا تھا، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا. یہاں تو خواتین و حضرات اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ یہاں پیٹ بھرنا تو ایک طرف، وہ اس ناتواں، کمزور، ویک اینڈ فیبل فاکس کی بھی خدمت کر رہا ہے، اس کے فوڈ کا انتظام کر رہا ہے. خواتین و حضرات، آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، تو وہ اس جنگل کی سوسائٹی سے بھی بدتر ہے. اس میں تو جو ہو رہا ہے آپ نے دیکھا. تو اب جو یہاں مخلوق خدا ہے، جس کو ہم اشرف المخلوقات کہہ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ غریبوں، کمزوروں، معاشرے کے پیسے ہوئے افراد کا استحصال کر رہے ہیں. اوپریسڈ پرسنز آف دی سوسائٹی کو مزید اوپریسڈ کر رہے ہیں، ان کی زندگی کو اجیرن کر رہے ہیں. دا ہول سوسائٹی از ان ڈکلائن کنڈیشن. حرام و حلال کی تمیز مٹ گئی ہے. اور شاید اسی تناظر میں انہوں نے کہا تھا، خداوند جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصف و اکبر، ہمارے شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی دستور ہو جائے. تو خواتین و حضرات، یہ ہم واپس آتے ہیں اس درویش کی طرف. تو اس نے سمجھا کہ یہ شاید کوئی کو انسیڈنٹ ہے، یہ جسٹ ایسے ہو گیا کہ شیر نے آ کر اس کو فوڈ دے دیا. لیکن جب نیکسٹ ڈے بھی اس نے وہی چیز دیکھی تو ہی واز شیور دین کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی اہتمام کیا گیا ہے. تو پھر اس کے ذہن میں آیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لیم فاکس، معذور لومڑی کو رزق پہنچا سکتا ہے اور جو شی کین ناٹ موو ایون، تو اس کے لیے رزق کا اہتمام ہو سکتا ہے، تو وائی ناٹ می؟ مجھے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ رزق دے سکتا؟ میں اپنی بیٹھ کر عبادت کرتا ہوں، اللہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی رزق دے دے گا. ہی ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو میک اینی ایفرٹ دین، کہ میں کوئی اور ایفرٹ نہیں کروں گا اور کسی قسم کی کوشش نہیں کروں گا رزق کمانے کے لیے. وہ بیٹھ گیا. ایک دن گزرا، پورا دن گزر گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. نتھنگ واز ہیپن. نن آف اینی پرسن کیم ٹو ہیلپ ہم. پھر کیا ہوا کہ اس کا اگلا دن بھی گزرا تو ویکنیس بھی ہوئی، گھبراہٹ بھی ہوئی. اور اسی گھبراہٹ میں، اسی بے چینی میں اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا. ہز کانشیس شک ہم اور کہا، او مین آف کولڈ فیٹ، او کم ہمت انسان، کیا کر رہا ہے تو اس لیم فاکس کی طرح جو محتاج ہے، نیڈی ہے، اس کی طرح کیوں بنتا ہے؟ وائی ڈونٹ یو بیکم اے لائن؟ اس شیر کی طرح کیوں نہیں بنتے؟ ہو ایٹس ہم سیلف اینڈ فیڈز ادرس، جو خود بھی کھا رہا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے. خواتین حضرات، یہی انسانیت کی اصل معراج ہے. اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، دوسروں کے لیے باعث سے خیر کثیر بننا اصل میں معراج ہے انسانیت کی، دوسروں کی خدمت کرنا.
خواجہ میر درد نے کہا تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں، کہ فرشتے کم نہیں تھے عبادت کے لیے، انسان کو تو انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ ایک افلاطون مشہور فلسفی، اس نے اپنی بک ریپبلک الجمہوریہ میں پیش کیا تھا ایک آئیڈیا، اور اس نے کہا تھا کہ اگر انسان جو ہے ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہو تو پھر وہ ایک کامیاب ریاست کا تصور ہو سکتا ہے، یعنی انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا جو ہے ایک اچھی اور کامیاب ریاست کا تصور ہے۔ لیکن اسلام، خواتین و حضرات، اس سے بھی آگے ہے۔ اسلام تو دین حیات ہے، دین کائنات ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ عبادات اہم ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر انسانیت کے ساتھ، انسان کے ساتھ تعلق، انسانیت کی خدمت ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور وہ شخص اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کنبے کے لیے زیادہ مفید ہے۔ خیر کثیر بن جاؤ، خیر کثیر۔